السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ فتح آیت نمبر 15 سے شروع ہے، یعنی 48 کی 15۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر اپنی فہم سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات جو ہے وہ اس کے حساب سے کریں، روایتی ترجمہ والا سوال دوبارہ نہیں کرنا۔ ان قریب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم خیبر کی غنیمتوں کی طرف سے لینے کے لیے چلو گے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان بدل ڈالیں، آپ فرما دیں تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ ہو۔ اسی طرح اللہ نے اس سے قبل کہا تھا، پھر اب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اب اس میں نہ خیبر کی غنیمت لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دیا، نہ کچھ ہے بہرحال، کیونکہ روایتی ترجمہ ہے، انہوں نے پہلے اللہ کی باتوں سے پہلے غیر اللہ کی بات کو سمجھ لیا، اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا۔ اب دیکھیں حقیقت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سیقول المخلفون، جلد یہ کہیں گے مخالفت کرنے والے یا پیچھے رہ جانے والے، آپ دونوں بات کر سکتے ہیں۔ مخالف پیچھے ہی رہ جاتا ہے تو خلف سے ہے، خلف کا مطلب ہے پیچھے ہے نا، تو مخالف بھی اسی سے آتا ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ پیچھے بھی رہتے ہیں۔ اذن طلقتم، جب تم نجات کے لیے چلو گے، الی مغانما، غنیمتوں کی طرف جو آسانی سے حاصل ہو رہا ہے اس کی طرف، یہ نہیں کہ کوئی لوٹ مار کر کے اس کے بعد اس کو غنیمت جمع کیا جا رہا ہے۔ غنم کہا جاتا ہے جو آپ کے پاس کثیر تعداد میں ہو، آپ ہر ایک کو استعمال کر سکر ختم نہ ہو۔ لتاخذوها، تم اسے پکڑنے کے لیے ہو۔ ذرونا، ہمیں چھوڑ دو۔ نتبعکم، تم ہماری اتباع کرو۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، کہو ہرگز نہیں تم ہماری اتباع کرو گے۔ کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، کہا تھا اللہ نے پہلے سے۔ تو اللہ نے تو یہ بات پہلے سے بتا دی، جو لوگ مخالفت کریں گے یا جو اللہ کے احکامات سے پیچھے رہیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اتباع نہیں کریں گے۔ فسیقولون، پس جلد وہ یہ کہیں گے، بل تحسدوننا، ہاں تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بل کانوا، ہاں وہ ہیں، لا یفقہون، نہیں وہ اسے سمجھتے ہیں، الا قلیلا، صرف تھوڑے۔ جب تم اسے پکڑنے کے لیے غنیمتوں کی طرف نجات کے لیے چلو گے، مخالفت کرنے والے یا پیچھے رہ جانے والے جلد یہ کہیں گے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہاری اتباع کریں گے۔ وہ یہ ارادہ کرتے ہیں یہ کہ وہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ کہو تم ہماری اتباع ہرگز نہیں کرو گے، اسی طرح پہلے سے اللہ نے تمہیں کہا تھا۔ بس جلد وہ یہ کہیں گے ہاں تم ہم سے حسد کرتے ہو، ہاں سوائے تھوڑے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑتے رہو یا وہ اسلام قبول کر لیں۔ سو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے قبل پھر گئے تھے تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذاب دردناک۔ کل للمخلفین، کہو مخالفت کرنے والوں کے لیے یا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، من الاعراب، اعراب میں سے۔ اب انہوں نے تو اعراب کا دیہاتی کر دیا، قرآن بھی عربی میں ہے تو قرآن دیہاتی زبان میں ہے، یہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو نہیں، اتنی وضاحت موجود ہے کہ نہ اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ تو مخالفت کرنے والے وہ فصاحت اور بلاغت والوں میں سے، بعض لوگ ایسے فصیح بلیغ ہوتے کہ ایسی بات کرتے کہ ان کے سامنے نہ کوئی کچھ اضافہ کر سکتا نہ کم کر سکتا، چاہے وہ غلطی پر کیوں نہ ہو۔ ستدعون، جلد تم پکارو گے، الی قوم، اس قوم کی طرف، اولی باس شدید، وہ جو سخت برائی کی قوت والے ہیں۔ بے شک برائی کو کہا جاتا ہے باسن، یعنی ایک برائی والے، ایک شدید قوت کے برائی والے۔ تقاتلونہم، تم ان سے جھگڑو، اور یسلمون، یا وہ سلامتی دے دیں۔ یا تو آپ ان سے جھگڑیں یا پھر وہ بھی سلامتی دینے والے ہو جائیں۔ اگر سلامتی نہیں دیں گے کیونکہ برائی کی قوت والے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہاں بات بڑھے گی آگے۔ فَإِن تُطِیعُوا، پس اگر تم اطاعت کرو، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں نتیجہ دے گا حسن کارانہ، یا اللہ تمہیں متوازن نتیجہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، کما تولیتم، جیسا کہ پھر گئے تھے تم، من قبل، پہلے سے، یعذبکم، تمہیں سزا دے گا، عذاب علیما، ایک دردناک سزا۔ فصاحت و بلاغت والوں میں سے مخالفت کرنے والوں کے لیے کہو، جلد تمہیں سخت برائی کی قوت والی ایک قوم کی طرف پکارا جائے گا، تم ان سے جھگڑو گے یا وہ سلامتی دیں گے۔ بس اگر تم اطاعت کرو گے اللہ تمہیں حسن کارانہ، یعنی متوازن نتیجہ دے گا، اور اگر تم پلٹو گے جیسا کہ تم سے پہلے پلٹ گئے تھے تو وہ سزا دے گا تمہیں دردناک سزا۔ نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ
اور نہیں ہے لنگڑے پر کوئی گناہ اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر جائے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لیسا نہیں ہے الاعمیٰ خاص اندھے پر، یہ ال کر کے بتا دیا گیا، نہیں یہ آنکھوں سے اندھا والا نہیں ہے بلکہ جو بصیرت سے اندھا ہے۔ حرجن کوئی حرج گناہ کو نہیں کہا جاتا، یہ ضم کا ترجمہ بھی گناہ کرتے ہیں، حرج کا ترجمہ بھی گناہ کر دیتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ حرج کہتے ہی ہیں جس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اردو میں کہا جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا علی العرج حرجن، اور نہ خاص عروج والے پر کوئی حرج ہے، یہ لنگڑے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عروج اسی سے نکلا عرج، تو یا یہ کہہ لیں کہ جو ایک طرف ہو کر رہ جائے کہ صرف وہ دولت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ان معنوں میں عروج تو ہے وہ، لیکن کیونکہ لنگڑا بھی ایک ٹانگ سے چل رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے لنگڑے کو بھی عرج کہہ دیا جاتا ہے۔ ولا علی المریض حرج، اور نہ کمزوری رائے والے پر، سب کے ساتھ لگا نہیں، خاص ہر کی بات نہیں، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جو کمزوری رائے والوں پر کوئی تنگی ہے، کوئی حرج ہے، کوئی نقصان ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، يُدْخِلْهُ وہ داخل ہوگا، جنات خوشحالی، تجری من تحتها الانہار تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو پھر جائے، يُعَذِّبْهُ اسے سزا دے گا، عذابًا علیما ایک دردناک سزا۔ تو اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، تو یہ کہہ لیں کہ بصیرت سے اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، اور نہ وہ خاص عروج والوں پر کوئی ایسی تنگی ہے، اور نہ رائے کی کمزوری والوں پر کوئی حرج ہے۔ اور جو کوئی اللہ یعنی اس کا پیغام دینے والے کی اطاعت کرے اس سے خوشحالی میں داخل کرے گا، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اور جو یہ پلٹ جائے اسے وہ سزا دے گا، دردناک سزا۔ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، سو اس نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں خلوص تھا، تو اس نے ان پر تسلی اتاری اور بدلے میں انہیں قریب ہی ایک فتح عطا کی۔ اب دیکھیے یہاں بھی کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایک خاکہ بنا رکھا اس کے تحت قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی۔ لقد یقیناً رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین ماننے والوں کے بارے میں، اذ یبایعونک جب وہ لین دین کر رہے تھے، یہ بیعت تو ہے ہی نہیں بیعت والا، ویسے بئی کا ترجمہ تو یہ تجارت کرتے ہیں لین دین، اب یہاں انہوں نے بیعت کر دیا، تو جب وہ لین دین کر رہے تھے کس کے تحت؟ تحت شجرتا، خاص تنازع کے تحت، یقینی جو ماننے والے ہیں جب قرآن کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایک خاص تنازع کے تحت اس میں لین دین کر رہے ہیں کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی تاکہ ہم ہدایت تک پہنچ جائیں، یہ کوئی سامان کا لین دین نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گندم چاول آٹا یا کچھ لین دین کرنا ہے، بلکہ اور ہے کس کے تحت؟ شجرت، خاص تنازع کے تحت۔ خاص تنازع اس کتاب میں موجود ہوا کہ یہاں تو ترجمہ کچھ لکھا ہوا، آپ کچھ بتا رہے ہیں، اب یہ تنازع ہو رہا ہے، تو بھئی یہ ترجمہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، وہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو حج کرنا پڑے گا، جب حج کریں گے دلائل کے ذریعے جو بات سامنے آتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تو اس لیے اس خاص تنازع کے تحت فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لے گا جو ان کے پلٹنے میں ہے، قلب دل کو نہیں کہا جاتا، پلٹنے کو کہا جاتا ہے، اور ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل کے فیصلے، جبکہ آج تو سائنس بھی ثابت کر چکے تمام فیصلے دماغ کرتے ہیں، دل تو فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک روایتی بات ہے، تو جو کچھ جو ان کے پلٹنے میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، بس سامنے لے آیا خاص ٹھہراؤ ان پر، خاص سکینہ، سکن کہتے ہیں ٹھہراؤ میں آ جانا، اب یہ السکینہ کر کے کہہ دیا تو یہ وہ ایسا سکینہ کا مطلب ہے کہ اب یہاں تسکین مل گئی، اور صرف سکن ہوتا تو وہ جمود والا بات ہوتی، جیسے ایک آدمی بالکل ایک آدمی کی سمجھ لے فیکٹری ہے، اس کے فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی، رک جاتا ہے، تو وہ ٹھہراؤ میں آ گیا، جمود میں آ گیا، وہ سکن آ جاتا ہے۔ مسکین اسی سے نکلا، مسکین کیا ہے کہ اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہے کہ وہ ٹھہراؤ میں آ جاتا ہے، وہ جمود میں آ جاتا ہے، وہ مسکین ہے، لیکن یہ جو سکین ہے یہ سکونت کے لیے، یہ وہ ٹھہراؤ جو آپ کو ایک سکون ملا، ذہنی جمود جو تھا وہ ختم ہو گیا، آپ خشاش بشاش ہو گئے، تو اللہ کی بات کو جب سمجھ لیتے ہیں تو ان کے اوپر ایک خاص سکون آ جاتا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ، اور انہیں پہنچتا ہے، فتحً قریبا، قریب ہی کھل جانا، بات کھل جاتی ہے نا، سامنے آ جاتا ہے، کوئی فتح نہیں کرے، کوئی جگہ فتح نہیں کر رہے جا کر کہیں بھی، نہ کسی لشکر کو فتح کیا جا رہا ہے، تو یقیناً ماننے والوں کے بارے میں اللہ راضی ہوا جب وہ تم سے ہمارا لین دین
یعنی کہ یہ لین دین جو وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا تمہارے خاص تنازع کے تحت کر رہے تھے، بس جو ان کے پلٹنے میں ہے جان لیا تھا، بس ان پر خاص سکونت یعنی ایک تسکین یا ٹھہراؤ نازل کیا اور انہیں فائدہ دیا، قریب سے کھول دیا، یعنی قرآن واضح طور پر قریب سے کھل گیا، اللہ کے احکامات بالکل کھل گئے، واضح ہو گئے، اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے وہ مغانیما اور غنیمتیں، یعنی کثیر غنیمت کس سے ملے گا؟ یقینی سی بات ہے اللہ کے احکامات کو جتنا زیادہ سمجھیں گے تو کیونکہ اس میں ہر علم کے لیے موجود ہے، تو آپ جس فیلڈ میں بھی موجود ہیں، جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس کی رہنمائی لیں گے، غنیمت ہر ایک کو ملے گی۔ اس لیے مغانم آیا جمع کا صیغہ ہے کہ ہر ایک کوئی اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کس طرح اٹھا رہا ہے؟ کثیرتاً کثیر، زیادہ تعداد میں فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یا خذونہا، یہ کہ وہ اسے پکڑ لیں، اس سے ہی اخذ کریں۔ اخذ کرنا ہی مطلب کسی چیز سے پکڑنا، اخذ کرنا اس سے لینا۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو اخذ کریں گے کہ اس سے ہمیں حاصل کرنا، تو اس سے جو فائدہ ہوگا وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہوگا، صرف ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوگا۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ہے غالب حکم دینے والا۔ اور اس سے انہوں نے ہم سے بہت یعنی کثیر غنیمتیں پکڑیں، اور اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا نعمتوں کا کثرت سے جنہیں تم لوگے، تو اس نے یہ تمہیں جلد دے دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ ہو مومنوں کے لیے ایک نشانی، اور تمہیں ایک سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ وعدکم اللہ، اللہ سے تمہیں وعدہ ہے، یعنی اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہے، مغانمہ کثیرتاً، کثرت سے فائدہ اٹھانا، کثرت سے غنیمتوں کا۔ غنم کہتے ہیں یعنی وہ فائدہ اٹھانے کو، کم محنت سے فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تاخذونہا، تم نے اس سے پکڑ لیا، فعجلا، پس جلد بازی کیا، لکم، تمہارے لیے، ہی اسی سے۔ تو بہت لوگ جلد باز ہیں نا، ہم قرآن کے ماننے والے ہو گئے، ابھی بھی ہمارے ایسے ہی حالات ہیں، ہم یوں ہی پستی میں ہیں۔ تو بھائی آپ نے مان لیا ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کب کیا، اس کی طرح آپ نے معاشرہ کب قائم کیا کہ وہ فوراً نتیجہ مل جائے؟ اجلت کر لیتے ہیں، جلد بازی کر لیتے ہیں فوری طور پر کہ کیا کچھ ہے، ابھی اس کے پورے اس کو پروسیس کو سمجھے ہی نہیں، کیا ہی نہیں۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ روٹی کھانے کے لیے تو سب تیار ہے، لیکن روٹی پکانے کے لیے جو آٹا گوندھنا اور سب کچھ کرنا ہے، اس محنت کو کوئی تیاری نہیں ہے، تو آٹا آتے ہی کہتے ہیں روٹی مل جائے۔ وکف ایدی الناس، لوگوں کی قوت انکم، تمہارے بارے میں، کفف یعنی روک دیا، تو لوگوں کی قوت کو تمہارے بارے میں روک دیا۔ یقین اس بات جب آپ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو مخالفت بھی ہوتی ہے، تو یہ مخالفت جو آتی ہے، لیکن آپ کے سامنے کھل کر مخالفت کرنے والے نہیں آئیں گے، کیونکہ دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ کوئی اور ذرائع سے فتنہ فساد کر کے دیگر طریقے سے تو آپ کو گھیریں گے، آپ کے لیے ضرور روکتے ہیں، برائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ نام نہیں لے سکتے کیونکہ قرآن کے دعوے دار وہ خود بھی ہیں، تو یہ کبھی نہیں کہیں گے قرآن کا نام لینے کے سے مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں گے یہ لوگ بگاڑ کر رہے ہیں، یہ نماز کو نہیں مان رہے، یہ روزہ کو نہیں مان رہے، پھر نماز روزہ ہو قرآن سے ثابت کر دو، کر لیں گے، اس کی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے روک دیا لوگوں کی قوت کو ان کے بارے میں۔ وَلِتَكُونَ آیَاتً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تم ہونے کے لیے ہو جاؤ نشانی ماننے والوں کے لیے۔ اب بعض لوگ آیت کو معجزہ بھی لے لیتے ہیں، جیسے عیسیٰ کو آیت بنا دیا، وہ آیت اس لیے ایسے ہی کہ ایسا پھر کبھی ہوا ہی نہیں، تو یہ بات قطعی نہیں ہے۔ یہ نشانی وہ ہے کہ آپ کے عمل سے لوگ پہچان لیں کہ یہ ہے ماننے والے لوگ، یہ ہیں سلامتی دینے والے لوگ۔ آپ نام نے تو آپ نے مسلمان رکھ لیا اور آپ سلامتی دے ہی نہیں رہے، سارا کام آپ کا غیر سلامتی والا، تو کیسے ہوگا؟ وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں ہدایت دیا، صراط مستقیمہ، ایک استقامت والے راستے کی، ایک استقامت یعنی ڈر جانے والے راہ کی۔ تو اللہ نے کثیر غنیمتوں کا تمہیں وعدہ دیا ہے، تم اسے ہم سے پکڑو، بس یہی تمہارے لیے اجلت تھی، اور تمہارے بارے میں لوگوں کی قوت کو روک دیا، تم ماننے والوں کے لیے نشانی ہونے کے لیے ہو، اور وہ تمہیں استقامت والے راستے کی ہدایت دیا۔ اور ایک اور فتح بھی تم نے ابھی اس پر قابو نہیں پایا، گھیر رکھا ہے اللہ نے اس کو، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر انہوں نے اس طرح سے بنا دیا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر دے، ایسا قطعی نہیں ہوتا، اللہ کی سنت تبدیل ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ نے جس چیز کا جو قانون بنا دیا ویسا ہی ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے لیے الگ کر دیا جائے یا کسی کے لیے کچھ کر دیا جائے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری بات یا اگلی بات، لم تقدروا علیہا، تم پیمانہ نہیں دیتے ہو اس پر، کسی بھی چیز پر آپ پیمانہ مقرر کریں گے وہ نہیں ہوگا، پیمانہ اللہ کا جو مقرر کردہ وہی ہوگا۔ اللہ نے آگ کا پیمانہ رکھا ہے کہ جلانا ہے تو وہ جلائی ہے، ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ ڈالے اور آگ جلائے نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قد احاط اللہ بہا، یقینی اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ نے جس کا جو احاطہ کیا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا، آپ پیمانہ دینے والے نہیں ہیں۔
وکان اللہ، اور اللہ ہے علی کل شیء قدیر، ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا۔ اور دوسرا، اس پر تم نے پیمانہ نہیں دیا ہے، یقینی اس کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹھ پھیرتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر انکار کرنے والے لوگ تم سے جھگڑیں، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پلٹتے ہیں پیٹھ کو، یعنی پیٹھ دکھاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ، پھر نہیں وہ پاتے ہیں، وَلِيًّا کوئی نزدیک تر، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اور اگر انکار کرنے والے لوگ تم سے جھگڑیں گے، ضرور وہ پیٹھ پھیریں گے، پھر وہ کوئی نزدیک تر نہیں پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ کا دستور ہے جو اس سے قبل گزر چکا ہے، چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ کار، التی، وہ جو کہ قد خلط من قبل، یقینی گزرا ہے پہلے سے، ولن تجدہ، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقہ کار کے لیے تبدیلہ، کوئی تبدیلی۔ وہ معجزے تو ختم ہو گئے، بالکل ختم، کسی لیے کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ عیسیٰ کے لیے سنت تبدیل کر دیا کہ جی بغیر باپ کے ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، قطعی طور پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مریم کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ خود ہی اس نے بچہ پیدا کر دیا اور یہ ایک نشانی ہے، تو یہ تو اللہ کی سنت کی تبدیلی ہے سیدھی سیدھی۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم نے مریم کے لیے سنت تبدیل کیا، کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی ثبوت ہے، نہ آج تک ہوا ہے، نہ آپ کو قیامت تک ملے گا، شاید کبھی ملے تو جب ملے گا جب دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیلی نہیں ہوتی، لہٰذا کبھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے سنت اپنی تبدیلی کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کا طریقہ کار کبھی تبدیل ہوا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے بدلا نہیں گیا ہے۔ تو اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ کار جو کہ یقینی پہلے سے گزر چکا ہے، اور ہرگز تم اللہ کے طریقہ کار کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا ہو کیجیے۔ السلام علیکم۔